حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں تھیں، ہر مسلمان یہ ویڈیو لازمی دیکھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آخری سانس لی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑھاپے میں عطا فرمایا تھا، تو غم سے تڑپتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدیم انسانی معاشروں میں نسب کی طہارت و پاکیزگی کو شخصیت کی طہارت اور پاکیزگی پر دلیل سمجھا جاتا تھا۔ اس حوالے سے قدیم اہل عرب بالخصوص نسب اور رشتہ داری کے بارے میں گہرا علم رکھتے تھے اور اس بنیاد پر شخصیات کے حسن و قباح کا تعین بھی کرتے تھے۔ وہ خون کی پاکیزگی اور نیک نسب ہونے پر فخر و مباحت کا اظہار کرتے اور شجرہ نسب کے حفظ اور اس کی چھان بین کا خوب اہتمام کرتے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ عربوں کے علاوہ کسی قوم نے نسب کو اتنے باوقار انداز میں کبھی یاد کرنے کا اہتمام نہیں کیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر پہلو میں انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے آپ کا سلسلہ نسب بھی ہر لحاظ سے بے مثال اور لاسانی تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب اپنی سچائی، امانت داری، ہمدردی اور رحم دلی کی صفات کے لیے پورے جزیرہ نما عرب میں مشہور اور منفرد تھا، جس کا ذکر خود احادیث طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت اسماعیل کی نسل سے تھا، جنہیں عام طور پر بنو اسماعیل یعنی اسماعیل کی اولاد کہا جاتا تھا۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ایک بیٹے کا نام قدیر تھا، جن کی نسل میں سے حضرت عدنان مشہور ہوئے، جو عرب کے تمام عدنانی قبیلوں کے جد اعلیٰ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی عدنانیوں کی ایک شاخ سے تھا، جو قریش کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یہ شاخ فہر بن مالک کی اولاد میں سے تھی۔ سیرت نگاروں اور ماہرین انساب کی طرف سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ان کے جد امجد حضرت عدنان تک نہایت صداقت اور درستگی کے ساتھ درج ہے۔ حضرت عدنان تک حضور کا شجرہ نسب ناقابل تردید طور پر واضح ہے، جو 20 واسطوں سے ہوتا ہوا ان تک پہنچتا ہے۔ اس حوالے سے ابن ہشام فرماتے ہیں، بن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد۔ انبیاء کرام کا تعلق ہمیشہ اعلیٰ خاندانوں اور پاک انساب سے رہا ہے۔ جعفر ابن ابو طالب نے حبشی بادشاہ نجاشی کے ساتھ اپنی گفتگو میں اس کا ذکر کیا تھا۔ حضور پر ایمان لانے کی ایک وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک ایسا رسول مبعوث کیا جس کے نسب، سچائی، دیانت اور پاکیزگی کو ہم جانتے ہیں۔ یعنی اہل عرب میں یہ بات عام تھی کہ جو شخص بھی کسی منصب یا فضیلت کا اپنے لیے دعویٰ کرتا ہے، اسے سب سے پہلے اپنا حسب، نسب اور اپنا شجرہ لوگوں کے درمیان واضح کرنا پڑتا تھا، جس سے اس کی شخصیت کے حسن و قباح کا اندازہ کیا جاتا تھا۔ شاید اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب شریف کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں خود بھی ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے کنانہ کو چن لیا، پھر کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، پھر قریش میں سے قبیلہ ہاشم کو چن لیا، پھر قبیلہ ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ یعنی میں محمد اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہوں اور عربوں کے عمدہ ترین خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ کے تمام آباء و اجداد اپنی اقوام میں کردار، شرافت، وقار اور تقوی میں سب سے بہتر تھے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نسب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام نسلوں میں میرے تمام آباء و اجداد نے صرف شرعی نکاح سے اپنے تعلقات استوار کیے ہیں۔ آدم سے لے کر عبداللہ تک ان میں سے کسی نے بھی بدکاری، زنا یا کسی اور قسم کا ناجائز فعل یا تعلق قائم نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی کہ آپ کی قوم، قبیلہ، خاندان اور گھر تمام مخلوقات میں بہترین ہے۔ امام ترمذی نے رسول اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق کی، پھر مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا، پھر مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کو قبیلوں کی شکل دی، پھر مجھے ان میں سے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کو خاندان کی شکل دی اور مجھے ان میں سے بہترین خاندان میں رکھا، پھر اس نے مجھے رشتہ داری اور نسب میں ان میں سب سے بہتر رکھا۔ مذکورہ حدیث اس حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम के नसब में तमाम आबा व अजदाद अपने दौर के तौहीद परस्त मोमिन और अजीम इंसान थे। इसकी तायद इमाम ज़रकानी ने भी एक रिवायत नकल करते हुए की जिसमें कहा गया है कि नबी अकरम हमेशा पाक मर्दों से पाक औरतों के रहमों में मुंतकिल होते रहे थे। काजी अयाज इस हदीस की मजीद वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि नबी का नूर हमेशा शरीफ और पाकीज़ा इंसानों में रहता था। आप इब्ने उमर से रिवायत नकल करते हैं कि जब आप ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो आपका नूर आदम की सलब में मौजूद था, फिर कई नस्लें गुजरने के बाद ये नूर सुल्ब इदरीस तक पहुँचा और फिर सुल्ब नूह तक पहुँचा। नूह से ये साम में मुंतकिल हुआ और फिर इब्राहिम तक पहुँचा। इस नूर ने हर नस्ल व ज़माने में पाक पुश्तों और पाकीज़ा रहमों के जरिए अपना सफ़र जारी रखा। इस तरह मोहम्मद का ये नूर आदम व हव्वा से अब्दुल्लाह और आमना तक पहुँचा। ये इस बात की गवाही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम आबा व अजदाद अपने वक्त के बुजुर्ग और मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग थे। उनकी शराफत और बुजुर्गी की वजह से आसपास के लोग उनकी इज्जत करते थे। हज़रत रबिया बिन हरस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली कि कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर उंगली उठाई है। बस हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से हुए फरमाया, ए लोगो, जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा फरमाया तो उसे दो हिस्सों में तकसीम फरमाया, यानी अरब व अजम, तो मुझे इन दोनों में से बेहतरीन गिरोह यानी अरब में रखा। फिर इनके मुख्तलिफ कबाइल बनाए तो मुझे बेहतरीन कबीला यानी कुरैश में पैदा फरमाया। फिर उनके घराने बनाए तो मुझे उनमें से बेहतरीन घराने में पैदा फरमाया। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में से बेहतरीन कबीला और बेहतरीन घराने वाला हूँ। हज़रत वासिला बिन अस्क़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से इस्माईल अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया और इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से बिन बनु कनाना को मुंतखब किया और कनाना की औलाद में से कुरैश को मुंतखब किया और कुरैश में से बनु हाशिम को मुंतखब किया और मुझे यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनु हाशिम में से मुंतखब किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब की 13वीं पुश्त में नज़र बिन कनाना नाम के एक बुजुर्ग गुजरे हैं। उनकी औलाद को कुरैश कहा जाता है। कुरैश अरब का एक मशहूर, ताकतवर और जी इज्जत कबीला था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी कबीले के एक खानदान बनु हाशिम में से हैं। इस लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैशी भी हैं और हाशमी भी हैं। जैसा कि किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब नामा से जाहिर है, अहले लुगत ने कुरैश की वजह तस्मिया की मुख्तलिफ वजूहात जिक्र की हैं, जिनमें से एक ये भी है कि कुरैश तस्वीर है कर्श की जिसके मायने समंदर के एक ताकतवर जानवर के हैं जो अपने से छोटे समंदरी जानवर पर गालिब रहता है, या बहुत बड़ी मछली जो छोटी मछलियों को खा जाती है, क्योंकि ये कबीला बहादुर था, इस वजह से इसका ये नाम मारूफ हुआ। अब हम आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का मुख्तसर सा तारुफ कराएंगे। अब्दुल मुत्तलिब के कुल 10 बेटे थे, यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 चचा थे, जिनके नाम ये हैं। नंबर 1 हारिस, नंबर 2 जुबैर, नंबर 3 अबू तालिब, नंबर 4 अब्दुल्ला, नंबर 5 हजरत हमजा, नंबर 6 अबू लहब, नंबर 7 कुसम, नंबर 8 ग़िदाक, नंबर 9 मौकूम, नंबर 10 हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब्दुल मुत्तलिब की 6 बेटियां थी जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफियां कहलाती हैं। नंबर 1 हजरत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नंबर 2 हजरत उर्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नंबर 3 उम्मे हकीम, नंबर 4 आतिका, नंबर 5 इमामा और नंबर 6 बिर्रा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं जिनके नाम ये हैं। नंबर 1 रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नंबर 2 हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नंबर 3 हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और नंबर 4 उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे और ये तीनों बेटे बचपन में ही वफात पा गए थे, जिनके नाम ये हैं। नंबर 1 हजरत कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नंबर 2 हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नंबर 3 हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की तादाद 7 थी, जिनमें 3 बेटे और 4 बेटियां थी। ये तमाम औलाद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पैदा हुई थी और सिर्फ इब्राहिम जो कि मारिया किप्तिया से थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फातिमा के अलावा बाकी सारी औलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही फौत हो गई। सिर्फ हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद फौत हुई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहनें और भाई वाज़ेह रहे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे बहन भाई तो नहीं थे, अलबत्ता 5 रज़ाई भाई और 2 रज़ाई बहनें थीं। रज़ाई भाइयों के नाम ये हैं। नंबर 1 हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत
حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی۔ نمبر 2 حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3 مسروح۔ نمبر 4 ابو سفیان بن حارث۔ نمبر 5 عبداللہ بن حارث، اور رضائی بہنوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 انیسہ بنت حارث، نمبر 2 حذیفہ بنت الحارث جو شیمہ کے نام سے مشہور تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے ماموں ہیں، اگر کوئی شخص ایسا ماموں رکھتا ہے تو وہ مجھے دکھائے، یعنی اپنے ماموں پر فخر کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بھی بنی زہرہ سے تھیں اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنی زہرہ سے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت آمنہ کے رشتہ دار تھے اور ماں کی طرف کے رشتہ دار ماموں ہوا کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعداد 11 تھی، جن کے نام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 5 حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 6 حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 7 حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 8 ام سلمہ، نمبر 9 حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 10 حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 11 حضرت صفیہ بنت الحی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عورتوں کا دودھ پیا ہے۔ سب سے پہلے اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسری صوبیہ جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اور تیسری حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں 2 تھیں، ایک حضرت صوبیہ اور دوسری حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، میں نے تمام زمین کی سمتوں اور گوشوں کو چھان مارا، مگر نہ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کو پایا اور نہ ہی میں نے بنی ہاشم کے گھر سے بہتر کوئی گھر دیکھا۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل ماں باپ کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر ہیں، کیونکہ آپ پشت در پشت پاک صلبوں اور رحموں میں نکاح کے ذریعے منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کی پشت میں پہنچے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے اور ہرقل کے دربار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، ہوا فینا ذو نسب، یعنی وہ ہم سب میں سے اعلیٰ نسب والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی عرب کی سب سے عظیم خاتون کے ساتھ ہوئی۔ سیدہ خدیجہ کی عمر شادی کے وقت 40 برس تھی اور وہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، دونوں شوہروں سے ان کی اولاد بھی تھی۔ پہلے شوہر ابو حالہ بن زرارہ سے ان کے 2 بیٹے اور دوسرے شوہر عتیق بن عائد مخزومی سے ایک بیٹی ہند تھی جو صحابیہ بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سیدہ خدیجہ بہت خوش تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ اور پاکیزہ کردار نے ان کے گھر کو دنیا ہی میں جنت نظیر بنا دیا تھا۔ مورخین نے سیدہ خدیجہ سے اولاد کی ترتیب بیان کرنے میں مختلف انداز اختیار کیے ہیں۔ ہمارے نزدیک صحیح ترین روایت کے مطابق ترتیب یوں ہے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے تقریباً 1 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے صاحبزادے جناب قاسم کی ولادت سے خوشیاں عطا فرمائی، ان کا نام مشورے کے ساتھ قاسم رکھا گیا۔ انہی کی نسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم کہلاتے ہیں۔ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام طیب بھی معروف ہے، مگر زیادہ مستند روایات کے مطابق آپ کے دوسرے فرزند عبداللہ بن محمد ہی کو طیب اور طاہر دونوں القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ قاسم کے 2 سال بعد آپ کی بڑی بیٹی سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئی، پھر ان کے بعد آپ کے دوسرے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے جو طیب اور طاہر کے نام سے تاریخ میں معروف ہیں۔ ان کے بعد سیدہ رقیہ بنت محمد کی ولادت ہوئی۔ رقیہ سے چھوٹی صاحبزادی حضرت ام کلثوم تھیں۔ حضرت خدیجہ سے آپ کی آخری اولاد سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ انہی کو آپ نے خواتین جنت کی سردار سیدہ النساء اہل الجنہ کا لقب دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا علی مرتضیٰ سے بیاہی گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی حسنین کریمین کی والدہ ہیں۔ خاتون کربلا
کربلا سیدہ زینب بنت علی اسی جوڑے کی شیر دل بیٹی تھیں جو ابن زیاد اور یزید کے درباروں میں بھی ذرہ بھر مرعوب نہ ہوئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، مگر بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بیٹیوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ جہالت اور گستاخی کی بدترین مثال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا، اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ مولانا مودی نے تفہیم القرآن میں اس موضوع پر تفصیلی حاشیہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صلبی بیٹیوں کو ان کی صاحبزادیاں نہیں سمجھتے، وہ تعصب میں اندھے ہو کر یہ بھی نہیں سوچتے کہ اولاد رسول کے نسب سے انکار کر کے وہ کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں اور اس کی کیسے سخت جواب دہی انہیں آخرت میں کرنی ہوگی۔ آپ کے صاحبزادے قاسم بچپن میں فوت ہو گئے۔ بعض روایات کے مطابق قاسم اتنی عمر کو پہنچ گئے تھے کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو سکتے تھے، پھر اچانک ان کی وفات ہو گئی۔ آپ کے دوسرے بیٹے عبداللہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے چند سال بعد فوت ہو گئے تھے۔ یکے بعد دیگرے دونوں بیٹے داغ مفارقت دے گئے تو فطری طور پر والدین پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، مگر ان کا صبر بے مثال تھا۔ عبداللہ بن محمد کی وفات پر بدبخت کفار مکہ نے بڑی خوشیاں منائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر قرار دیا۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہ عاص بن وائل سہمی نے کہا، یعنی محمد کی نرینہ اولاد ختم ہو گئی ہے، لہٰذا وہ ابتر ہیں۔ کم و بیش ایسے ہی الفاظ آپ کے بدبخت چچا ابو لہب نے بھی کہے۔ اسی پر قرآن کی مختصر مگر جامع ترین سورت سورہ کوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ آج دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ساری کائنات ان پر لعنت بھیجتی ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ زمینوں میں نہیں آسمانوں کے اندر بھی درود و سلام کی حسین گونج میں سنا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کی آزاد کردہ ایک لونڈی تھی جس کا نام سلمہ تھا۔ وہ بہت سمجھدار اور باشعور خاتون تھی۔ سیدہ خدیجہ عموماً اپنے ذاتی کاموں کے لیے اس کی خدمات حاصل کرتی تھی۔ جب بھی زچگی کا زمانہ ہوتا تو وہ ان کو اپنے ہاں بلا لیا کرتی تھی۔ وہ بچوں کی پیدائش سے لے کر دودھ پلانے والی خواتین کے تقرر تک زچہ اور بچہ کی دیکھ بھال کرتی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے پہلے ہی سے مناسب خواتین کا اہتمام کر لیا کرتی تھی۔ اسلام میں بیٹے کی پیدائش پر 2 بکرے، مینڈے یا دمبے اور بیٹی کی پیدائش پر 1 بکرا، مینڈا یا دمبا ذبح کر کے عقیقہ کرنے کا حکم ہے۔ یہ شریعت ابراہیمی میں بھی مسنون عمل تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دور اسلام سے قبل بھی اپنے بچوں کے لیے عقیقے کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ کیا خوب اللہ کی بندی تھی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وقت سے عربوں میں رائج تھا، مگر اکثر لوگ اسے بھول چکے تھے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو پھر سے زندہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ کا نکاح ہونے کے بعد اس قدسی جوڑے کا کاروبار میں حسب ثاقب اللہ نے بہت برکت دی۔ وقت گزرتا گیا اور بہت سے واقعات رونما ہوتے چلے گئے۔ یہ واقعات سیرت کی کتابوں میں تفصیلا نقل کیے گئے ہیں۔ یہاں ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جوں جوں بڑھ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ اسی نسبت سے گہرا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینوی ہنگاموں سے ذرا ہٹ کر غور و فکر میں کافی وقت گزارنے لگے تھے۔ اس کیفیت کو عربی زبان میں قرآنی اصطلاح میں تبتل کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نبوت کے بعد بھی قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غور و فکر کے زمانے میں کاروبار کی طرف آپ کی توجہ کافی حد تک کم ہو گئی تھی، تاہم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجارتی کاروان معمول کے مطابق شام اور دیگر علاقوں کی طرف آتے جاتے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی بھی اپنا پیسہ خرچ کرنے میں بخل سے کام نہیں لیا۔ نبوت سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبتل اور گوشہ نشینی کا دور ایک لحاظ سے اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے ابتدائی تیاری، تربیت اور ریاضت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوست، احباب، خاندان اور رشتہ داروں، اپنی اہلیہ اور بچوں سب کے حقوق پوری طرح ادا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنے گھر میں بچوں کی تربیت اور انہیں شفقت پدری سے مالا مال کرنے کا فریضہ ادا کرتے رہتے تھے۔ کاروبار اور تجارت پر بھی توجہ رکھتے تھے، اگرچہ خود عملاً وقت کم دے پاتے تھے،
تھے تاہم پوری ہدایات اور نگرانی کا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے قبل بھی عملاً یہ پیغام دیا کہ متوازن زندگی کا حسن یہی ہے کہ انسان نہ ترک دنیا کرے اور نہ غرق دنیا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اولاد حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے جنم لینے والے سیدنا ابراہیم بن محمد تھے۔ ان کا نام آپ نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا۔ محبوب بیٹے نے کم سنی میں اپنے عظیم باپ کی گود میں آخری سانس لی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ عجیب رقت انگیز منظر ہے۔ صحابہ کو شدید غم کے ساتھ اس بات پر تعجب بھی ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، مگر یہ رونا کوئی کمزوری نہیں، بشری تقاضا اور فطری رحمت و شفقت کا مظہر ہے۔ معصوم بچے کی عمر 1.5 سال ہے۔ یہ رسول رحمت کی آخری اولاد اور بیٹوں میں تیسرا فرزند دل بند ہے۔ بڑھاپے میں اللہ نے عطا فرمایا تھا، قلیل عرصے تک بیت نبوی میں خوشیاں بکھیرتا رہا اور آج جنت کو سدھار گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دل فگار سانحہ پر اپنے لخت جگر سے یوں مخاطب ہیں: دل زخمی ہو گیا ہے، آنکھیں اشک بار ہیں، اے ابراہیم غم کی ان گھڑیوں میں تیری جدائی نے تڑپا دیا ہے، مگر ہم زبان سے وہی کچھ کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس واقعے میں ہر امتی کے لیے کتنا بڑا درس ہے۔ اللہ نے بڑھاپے میں فرزند عطا کیا جو ماں باپ کی آنکھوں کا تارا اور دل کا قرار تھا، مگر اللہ نے اپنے محبوب نبی سے ان کے دل کا قرار اور آنکھوں کی ٹھنڈک واپس لے لی۔ بندہ اپنے مالک کی مرضی پر راضی ہے، بندے کا یہی عمل اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔